کہ جنات انسان پر کیوں سوار ہوتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات عورتوں پر کبھی جنسی خواہش اور عشق کی وجہ سے سوار ہوتے ہیں۔ تو خبیث جن جو ہے، خبیث قسم کے، وہ تو بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں اور انسان پہ ایک مرتبہ غالب آ جاتے ہیں تو اس کا نکالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کی حرکتیں پاگلوں کی طرح ہوتی ہے۔ کیا جنات کو اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو پریشان کر سکیں؟ کہ اکثر جنات صرف باہر سے پریشان کرتے ہیں، ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ جیسا کہ انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے، اس طریقے سے فرمایا کہ شیاطین اور جنات بھی دوڑتے ہیں۔ اور انہوں نے اس وقت یہ سوال کیا کہ کہیں یہ جنات کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنات کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا کی یہ خصوصی پیشکش روحانی دنیا کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ شیخ وسیم ایڈوکیٹ ہیں، وہ پوچھتے ہیں لاتور سے کہ جنات انسان پر کیوں سوار ہوتے ہیں؟ مفصل جواب دیجیے تاکہ صحیح بات سامنے آ سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین۔ جنات اصل میں یہ سچ بات ہے اور حقیقت ہے کہ انسان پر سوار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ انسان کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اور ہمارا تجربہ ہے کہ وہ انسانوں پر سوار ہوتے ہیں۔ البتہ کیوں سوار ہوتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے بعض اخبارات میں ہمارے کالم چلا کرتے تھے، تو اس کالم کے اندر مفصل جواب دینا مشکل ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک وقت ایسا ہے، اس میں مختصراً یہ ہے کہ دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات عورتوں پر کبھی جنسی خواہش اور عشق کی وجہ سے سوار ہوتے ہیں، اور کبھی کسی انسان پر دشمنی و انتقامی جذبے کے تحت سوار ہو کر پریشان کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، عشق اور محبت ہونا انسانی فطرت میں بھی ہے، اور انسان بھی کسی پر عاشق ہوتا ہے، اب وہ چاہے خواہ ہی ہو اور ہم یہ اعتراض کریں کہ غیر اسلامی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حرکت ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حرکت جو ہے جنات کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان پر وہ دشمنی و انتقامی جذبے کے تحت جو ہے سوار ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، یا ان کے بلوں میں کوئی چیز پیشاب وغیرہ کر دیا، یا کوئی اور ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ بس اب یہ شخص نے مجھے تکلیف پہنچایا ہے۔ تب اس کے بعد جو ہے کوئی برداشت کر لیتا ہوگا، اور کوئی دشمنی پر آ جاتا ہے تو وہ پریشان کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو حص دی ہے، چھٹی حص سمجھ جائیے، وہ یعنی قوت برداشت بھی رکھتے ہیں اور فوری انتقام پر بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں بھی یعنی اچھے ہیں اور ان میں بھی خراب ہیں۔ تو خبیث جن جو ہے، خبیث قسم کے، وہ تو بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں اور انسان پہ ایک مرتبہ غالب آ جاتے ہیں تو اس کا نکالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کی حرکتیں پاگلوں کی طرح ہوتی ہے، عاملین بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال جنات جو ہے انسانوں پر سوار ہوتے ہیں اور غالب آتے ہیں۔ کبھی وہ جو ہے عورتوں کا جو مسئلہ ہے، اس میں ناپاکی میں بھی خبیث جن جو ہے انہیں پریشان کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ امید کہ آپ کو یہ سمجھ میں بات آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح مولانا صاحب اگلا سوال ہے کہ کیا جنات کو اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو پریشان کر سکیں؟ مرتضیٰ پٹھان اورنگ آباد سے پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت دی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایپیسوڈ میں نے تھوڑا تذکرہ کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اکثر جنات صرف باہر سے پریشان کرتے ہیں، یعنی ٹچنگ ہے، سمجھ آئیے
کسی شخص کو تھوڑا سا انگلی کر دینا، کسی شخص کو جو ہے تھوڑا سا کوئی ایسی حرکت کر دینا کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، وہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو باہر سے پریشان کرنے والے زیادہ تر رہتے ہیں، اور کبھی کبھی جسم پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں، ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ جیسا کہ انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے، اس طریقے سے فرمایا کہ شیاطین اور جنات بھی دوڑتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب وہ غالب آ گیا ہے، اس کا نکالنا، اس کا بھگانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے عامل قرآن کے لیے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ غالب آنے والے جنات کو بھی نکالنے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بعض صورتیں آیتیں ایسی دی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہے جن زدہ انسان کو یعنی جو ہے جو پریشان ہو گیا ہے اس کو روحانی عملیات کے ذریعے سے فیض پہنچایا ہے، اس کو افاقہ ہوا ہے۔ جن زدہ انسان اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ 10 آدمیوں کو اکیلے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ایک مریض میرے پاس جو ہے جارڈن میں آیا تو وہ دبلا پتلا تھا اور اس کو لوگ پکڑ کر لے کر آ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب گر جائے گا یا جب گر جائے گا، اور وہ جب میرے سامنے آیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھنے کے وقت میں اپنے پڑھائی میں مشغول تھا، اس کی طرف دیکھا نہیں، لیکن جب میں نے آدھا پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم بالکل خونخوار بھیڑیے کی طرح ایک دم بالکل یعنی جو ہے جذبات میں، آنکھیں لال اور غصے میں، اور ہاتھ پیر یہ جو ہے اس قدر وہ طاقت محسوس کر رہا۔ تھوڑی دیر میں نے جب پڑھنے کی یا پڑھ کر پھونکنے اور دم کرنے کی جسارت کیا، کوشش کیا، تو اس کے ایک ہاتھ کی طرف 4-5 لوگ تھے، دوسرے ہاتھ کی طرف 2-5 لوگ تھے، وہ اس طریقے سے ہاتھ کیا تو یہ 5 پھر کلاٹیاں مارتے ہوئے گر گئے، بیچارے پریشان ہو گئے، دوسرا ہاتھ کیا تو دوسرے طرف کے لوگ یعنی جو ہے گر گئے اور وہ بہت پریشان ہونے لگے۔ پھر اس کو ہم نے قابو کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دم لاغر کمزور قسم کا آدمی۔ اب ایسی طاقت کے وقت میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے عامل قرآن کا۔ یہ جو عملیات کرنے والے ہیں نا، جو بھٹک جاتے ہیں، رجت ہو جاتی ہے، وہ پٹکی کھا لیتے ہیں، یہ جو سب ساری چیزیں سنتے ہیں آپ، تو یہ ایسے موقع پر بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں کہ وہ کچے ہوتے ہیں اور یہ بالکل حاوی ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے اور مارنے کے لیے اور اس کو بھگانے کے لیے پوری کوشش کر لیتا ہے۔ یہ تو 10 آدمیوں کو پھینک دے رہا ہے، تو یہ عامل کیا چیز ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر کیسی ہے یہ سمجھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ سب لوگ 40-50 لوگ تھے، وہ سب بھاگ گئے اور میں اکیلا بیٹھا رہا اللہ کی ذات پر اور کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور میں ورد کرتا رہا۔ بار بار جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو بتایا کہ جیسے آیت الکرسی پڑھے، اور وہ بھی آیت الکرسی اگر پڑھنے لگے تو پھر اس کو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی تکرار کرنے سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ تاب نہیں لا سکتا، یا تو اس کو بھاگنا ہے یا یہ کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کے لیے بہت مشکل مرحلہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے کلام میں اتنا پاور، اتنی طاقت اور اتنی تاثیر ہے کہ چاہے کیسا بھی جن ہو وہ بھاگ سکتا ہے اور اسے آپ نکال سکتے ہیں۔ آصف زدہ انسان کا علاج آپ سوچئے کہ اگر کوئی عاملین کے ذریعے نہ ہوتا، قرآنی آیات کے ذریعے نہ ہوتا، تو یہ ڈاکٹر اور حکیم لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کے تو دواخانوں کا سارا توڑ پھوڑ کر کے وہ جو ہے اس کو زنجیریں باندھنا اور اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر اور حکیم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض وقت روحانی اعتبار سے یعنی علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کی مخالفت کرنے کے بجائے اسے سمجھنا چاہیے، اور دعاؤں میں کتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسے بھی محسوس کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی مجرب اعمال اس سلسلے میں موجود ہیں جن کے پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں اور پریشان ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مجموع الفتاوی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 29 پر اس کی بہت ساری تفصیلات جو ہے آپ کو مل جائیں گی، انشاءاللہ اس سے آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح مولانا صاحب ایک اگلا سوال ہے کہ کیا چیزوں کا کم ہونا جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ ناظر خان یہ باسم سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو چوری ہوتی ہے اور چوری کے سلسلے میں ہم لوگ
یعنی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کس نے چوری کیا ہے، تو اکثر چور تو پکڑے جاتے ہیں لیکن بعد وقت چور نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر جہاں عقل کام نہیں کرتی ہے وہاں پر انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو کم ہو گئی، چوری ہو گئی، کہیں یہ جنات کی تو حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اکثر جنات کی حرکت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں کئی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے ہیں۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ کے پھل فروٹ جو ہے وہ کم ہو جایا کرتے تھے اور پریشان ہوتے تھے بیچارے۔ ایک تو غریب تھے، چھوٹی موٹی تجارت تھی، مارکیٹ میں پھلوں کو لے کے جانا اور بیچنا۔ اب وہ گھر میں رکھتے اور رکھنے کے بعد صبح جب لے کر جانا چاہتے تو اس میں کمی محسوس ہوتی، وہ پریشان ہوتے تھے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی کھجوریں، وہ ان کا کھجوروں کا بزنس تھا، اور مارکیٹ میں جب وہ لے جانا چاہتے دیکھتے کہ رات میں جتنی رکھا تھا تو اس سے کم ہو گئی بھی ہے، وہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ کئی دن جب ایسا کام ہو جاتا ہے، گھر میں آدمی تحقیق کر لیتا ہے، سمجھاتا ہے، پوچھتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے اور وہ پریشانی اپنی کہیں جا کر نقل کرنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ لہذا روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو اسید ساعدی اور حضرت ابی ابن کعب یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، شکایت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کھجور کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پھل فروٹ کم ہو جاتے ہیں، تو کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ یہ اس کا توڑ ہو جائے۔ اور انہوں نے اس وقت یہ سوال کیا کہ کہیں یہ جنات کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنات کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور احتیاطاً ایک وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آیت الکرسی کے ذریعے اس کا توڑ کرا کرو، آیت الکرسی کے ذریعے سے اس کا دفاع کرو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتایا اور وہ اس کا حصار کر لیتے تھے، اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اس سے ہم کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب ایک ڈاکٹر خان ہے ناندیڑ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عامتاً چلتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی، نظر ہو گئی، تو کیا نظر بد کی وجہ سے بچے اور بڑے سب متاثر ہو سکتے ہیں؟ قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے، اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کا بھی جواب مفصل دیجیے۔ اصل میں نظر بد کے سلسلے میں اب جس کے اوپر یہ مصیبت نہیں آئی ہے تو وہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں یقیناً وہ اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ نظر بد برحق ہے، اور اس کے اثرات چھوٹے بڑوں اور اہل علم و دینداروں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر طبقے کا انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس حقیقت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ اب اس میں آپ یعنی جو ہے شک نہیں کرنا چاہیے، یہ لگ سکتی، کیسے لگتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، یا کس طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے، یہ دوسرا سوال ہے اور اس کا جواب آپ کو مل سکتا ہے۔ لیکن نظر کی حد تک کہ جو ہے اس کا یقین کر لیا کریں کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جب نظر بد کا کوئی معاملہ لایا جاتا تو روایتوں میں آتا کہ وہ پیالے میں پانی رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اس میں چھوڑ دیتی اور پانی مریض کو پلا دیتی تھی۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں بھی نظر بد کے یعنی جو ہے مریض آیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں خواتین کو اتنا علم تھا، وہ الحمدللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے پر علم دین حاصل کرتی تھی۔ روحانی دنیا کے جو کالم آپ سن رہے ہیں وہ بھی اس زمانے میں مذاکرے اور تذکرے میں آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ام سلمہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت پوچھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے عمل پر وہ
جب بھی کوئی لے کر آ جاتا کہ اس کو نظر بد لگ گئی ہے تو وہ اس کو پانی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو چھوڑ دیتی اور پانی مریض کو پلایا کرتی تھی۔ دیکھیے اب یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ روحانی علاج میں قرآنی آیتوں سے اور دعا سے ہی کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض وقت جو ہے یہ ام سلمہ کا جو عمل ہے، نہ انہوں نے قرآنی آیتیں پڑھی ہے اور نہ کوئی دعا پڑھی ہے، نہ اوراد و وظائف پڑھے ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو انہوں نے اس قابل پایا کہ اس سے توڑ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمہ جو ہے فلاں جڑی بوٹی سے اس کا توڑ ہو سکتا ہے، یہ بیماری دور ہو سکتی ہے، اس پتے سے دور ہو سکتی ہے، اس پھل سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں یعنی جو ہے ایسے ہی کسی مستند واقعات کو دیکھ کر یہ کوششیں کی، اور دنیا کے اندر جو ہے حکمت یونانی لائن ایک شروع ہو گئی اور الحمدللہ بہت ترقی کر لیا ہے۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل ہے اور وہ مریضوں کو جو ہے باذن اللہ فائدہ ہو جایا کرتا تھا۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 میں کتاب الطب والرقا، اس کے اندر جو ہے آپ اس کی اور مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ قرآنی آیتوں کو پڑھ کر بھی دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ یہ ایک عمل ہو گیا حضرت ام سلمہ کا، جو بغیر قرآنی آیتوں کے، بغیر دعاؤں کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے علاج کیا۔ اس کے علاوہ بعض مجرب دعائیں بھی منقول ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ ماں باپ کی نظر رشتہ داروں اور حاسدین کی نظر بچوں پر لگ جاتی، ماں باپ کی نظر بیٹوں پہ لگ گئی، رشتہ داروں اور حاسدوں کی نظر بچوں پہ لگ گئی، بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے ایک اصول بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی اگر آپ کو لگے تو پہلے آپ ماشاء اللہ کہو، ماشاء اللہ کتنی اچھی چیز ہے، اس کی تعریف کرو، ماشاء اللہ کتنا اچھا بچہ ہے، ماشاء اللہ کتنی اچھی بچی ہے۔ تو جب آپ ماشاء اللہ لفظ کا استعمال کرو گے تو یہ ایک واٹر پروف کی طرح ہے کہ نظر نہیں لگنے دے گا، اور قدرتی چیز ہے۔ دیکھیے ماشاء اللہ آج کل تو اس کا رواج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لوگ جو ہے اپنے گھر کو نظر نہیں لگنا، اپنے بنگلے کو نظر نہیں لگنا، اپنے گاڑی کو نظر نہیں لگنا، تو وہ ماشاء اللہ لکھ کر لگا دیا کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیے اللہ نے کس چیز کو تم کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اگر اس کی تعریف کرو گے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نظر کے حکم میں نہیں آئیں گا، تعریف کے حکم میں آئیں گا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے حکم میں آئیں گا۔ تو بہرحال کسی کو نظر سے بچانا ہے، آپ کی نظر اگر خطرناک ہے تو آپ کو ہمیشہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح مولانا صاحب منشی غلام احمد جاننا سے وہ پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت ہے جس میں کسی صحابی یا ان کے بچے کو نظر لگی ہو؟ ہاں ماشاء اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو جب وہ کم سن تھے، چھوٹے سے تھے، روایتوں میں آتا تو ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ وہ سر کبھی کبھی نہیں اٹھا سکتے تھے، گم سم ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ نظر کے لگنے سے سامنے والے پر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ سر نہیں اٹھاتا، گم سم رہتا اور پریشان رہتا۔ تو ایسے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی یہ بات کو پہنچایا گیا اور بتایا گیا کہ حضرت سہل بن حنیف کو یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا الا ما یقتل احدکم اخاہ، الا ما یقتل احدکم اخاہ، کس جرم میں تم اپنے بھائی کو ہلاک کر رہے ہو؟ بہت مفصل واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو نظر لگ رہی ہے اور اس کا توڑ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ان کو دم کیا اور اس سے ان کو شفا ملی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عامر ابن ربیعہ یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں کہ نظر جو ہے وہ لگ گئی تھی اور سامنے والا مریض جو ہے پریشان ہوتا تھا تو انہیں بھی اسی طریقے سے پڑھ کر جو ہے دم کیا گیا اور ان کو بھی اللہ نے شفا دی۔ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو دھویا اور پانی سے حضرت سہل بن حنیف کے جسم کو دھویا تو ان کی تکلیف دور ہو گئی اور وہ اچھے ہو گئے۔ موطا امام مالک میں باب ما جاء فی نزع من العین، یہ موطا امام مالک کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ ہے
اور اس کو جب آپ دیکھیں گے تو دو ثبوت آپ کو مل رہے ہیں، ایک تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عامر بن ربیعہ کا، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ اطمینان ہو گیا ہوگا۔ دراصل ایسی کئی مستند احادیث موجود ہے اور اس طرح کے واقعات ہیں، صرف یہاں پر ایک ہی واقعہ میں بتلا رہا ہوں، آپ کو کئی ایسے واقعات اس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان عطا فرمائے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، محمد ساجد ہنگولی سے پوچھتے ہیں کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے کوئی مجرب عمل بتائیں۔ ماشاءاللہ، اصل میں اس ہفتے میں 4-5 سوالات نظر بد سے متعلق آئے، الگ الگ لوگوں کا ذہن رہتا ہے، اگر ہم جواب نہ دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جواب نہیں دیا گیا، تو تسلی کے لیے جو ہے کبھی کبھی ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے بار بار۔ نظر بد کی اصل میں حقیقت سامنے آئے اور اس کا علاج بھی ہو، یہ تو اصل اصولی چیز ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو مفید پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین پر بھی دم کیا تھا۔ اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور مستند کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی لکھا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہی دعا جو ہے دم کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا تاقدت 3 یا 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا سے اللہ نے چاہا تو نظر بد کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل جو ہے، ایک قرآنی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 270۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور جس پر پڑھیں گے وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مولانا صاحب اگلا سوال ہے کہ ایم اے مجیب اللہ پوچھتے ہیں، مجھے پتھری کی شکایت ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹری علاج سے کبھی افاقہ محسوس بھی نہیں ہوا اور کبھی افاقہ ہوتا بھی نہیں، کیا قرآن کوئی عمل ہے اس سلسلے میں؟ ماشاءاللہ، اصل میں جسمانی امراض میں میں اکثر جب ڈکلیئر ہو جاتا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو پتھری ہے، یا کوئی حکیم کہتا ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی آپ دعا تعویذ کی طرف، عملیات کی طرف راغب نہ ہو۔ ایک دعا یعنی جو معمول کے اعتبار سے جو کرتے ہیں وہ دعا کر لیں، کرا لیں کسی سے، لیکن آپ یہ جسمانی مرض ہے، لہذا ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں اور اس کے مشورے کے مطابق آپ جو ہے عمل کریں۔ پتھری کی شکایت کا ہو جانا یہ ایک جسمانی مرض ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی کوئی اس کا عمل ہے کیا؟ تو الحمدللہ میری کتاب جو ہے طب روحانی اور تاثیر قرآنی سے ایک مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں میں، کہ گردے اور پتھری کے علاج میں یعنی جو ہے جو چیزیں مفید پائی گئی ہے، تو وہ گردے اور پتھری کے علاج میں 41 مرتبہ نیچے ایک آیت ہے، اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، اور ہر روز یا ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ کر بھی پانی پر آپ دم کر لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 ہے، اور اس آیت کو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 73۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے
जिसको ये आयत याद नहीं होती है तो बाद लोगों को छोटी सूरतें याद होती है, तो सूरह अलम नशरा जो है इसके सिलसिले में बहुत मुफीद है। सूरह अलम नशरा जो है 21 मरतबा या 11 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और कसरत से यही पानी पीते रहें। डॉक्टर और हुक्मा भी पथरी के मसले में ये कहते हैं कि आपको पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से बाज़ वक़्त वो तेज़ी के साथ निकल भी जाती है, तो इसलिए पानी सूरह अलम नशरा का पढ़ा हुआ रखें या वो जो आयत बतलाई गई है उस आयत का पढ़ा हुआ रखें और यकीन रखें कि अल्लाह के कलाम में तासीर है, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। खैर नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में इतना ही। इस तरह के मज़ीद और दिलचस्प सवालात के लिए हमारे इस वीडियो को देखते रहें, इस एपिसोड को और इस शो को देखते रहें और अपने दोस्त अहबाब में भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रन।